یا تو جرت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں تے رل جاؤ شین نال، تم میں جرت نہیں ہے بزدلو۔ اس میں بھی تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو معاویہ کو اصحابی کن نجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ جو اسٹیج سیکرٹری نے بات کی کہ میرا ایک جملہ جو میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ہر سٹیج پہ کہا ہے، ہر شہر میں کہا ہے، ہر خطبے میں کہا ہے، اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچے گی، جہلم تک پہنچے گی اس کی جلن۔ عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جملہ میں نے اس رنگ میں کہا کہ تو پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے اپنی محفل میں، تو پٹاری کھول دیتا ہے کتابوں کی۔ طبری نے یہ لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ابن اسیر یہ کہتا ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے، علامہ تفتازانی نے یوں کہا، صاحب ہدایہ نے یہ کہا، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں فقیہ معاویہ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے۔ تو علماء کا نام لے کر نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے صرف تیرے جواب میں ایک جملہ کہا، اور میرا وہ جملہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، میرا جملہ بھی وہی سانپ بن گیا۔ پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بند کی، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یہ سانپ بن گئے، بنے نہیں تھے، بنے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے نا، تو میری لاٹھی سانپ بن گئی۔ ان لوگوں کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ سانپ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی ہیں، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میرے کلیم تو اپنی لاٹھی ڈال تو صحیح۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، اس نے وہ سارا ڈھونگ، وہ سارا فراڈ اس سانپ نے نگلنا شروع کیا۔ 1 2 3 4 5 10 100 200 500 میدان صاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا سانپ وہاں لہرا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابیں، تاریخ کے ورق، علماء کے اقوال، اس کے جو لاٹھی کو سانپ بنا کے تو نے لوگوں کو منظر دکھایا ہے، میں حضرت موسیٰ دی لاٹھی سٹن لگا۔ وہ میرا ایک جملہ سارے ڈھونگ اور فراڈ کو ہضم کر جائے گا۔ نوجوانوں، مجھے علم ہے تم تعلیم یافتہ ہو، تحقیق سے متاثر ہوتے ہو، تم نے حوالے سنے، کتابیں دیکھی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو تم نے کہا اتنے علماء معاویہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، تو تمہارے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوئی۔ بندیالوی کا جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ بندیالوی کہتا ہے، صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ عظمت صحابہ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ابھی تو میں نے کوئی للکار لگائی نہیں ہے۔
میں نے کوئی للکار نہیں، میں نے نہیں للکارا، وقت آنے پہ للکاروں گا بھی صحیح کہ سیدنا معاویہ کی ذات پر، بنو امیہ کی خدمات پر اگر تجھے کوئی شک و شبہ ہے تو جس میدان میں تو چاہتا ہے ہم سے پنجہ آزمائی کر لے، پنجہ آزمائی کر ہم سے۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، زور سے بولو، زور سے بولو، کیا ہیں؟ صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ ابھی میں سیالکوٹ میں آپ ہی کے سٹیج پر یہ بات کہہ کے آیا ہوں، مسجد ابراہیم میں میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں، آج لاہور میں اس بات کو پھر دہرانے لگا ہوں، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی بولو تو صحیح پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغات میں۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ والا کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں عالم فلاں فقیہ کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، سبحان اللہ تو کہہ دو یار، میں صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ علماء سٹیج پہ موجود ہیں، مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، بولو تو صحیح۔ آپ میں سے شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مقام امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ آپ اٹھ کے نعرہ لگائیں یار، حاویہ، کافروں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ۔ مجھے صحابہ سے والہانہ محبت ہے، آپ کو بھی ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، دلیل کیا ہے؟ میرے پاس تو محبت کی دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس صحابہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ میرے محسن ہیں، مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے، آقا کی ختم نبوت پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے دین کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے، مجھے شریعت کے ارکان پہنچے، صحابہ میرے محسن ہیں، مجھے تو دین پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، اور صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ۔ آپ عدالت میں جائیں، استغاثہ کرے کسی پر، پھر گواہ پیش کرے، آپ کا گواہ گواہی دے،
मुखालिफ वकील जो है आपके गवाह पे जरा कर दे, झूठा है, उसकी जरा साबित हो जाए कि गवाह झूठा है, नतीजा जज फाइल लपेट के ना मुंह पे मार देगा, केस खारिज हो जाएगा, तेरा गवाह झूठा है। अगर सहाबा की जमात में एक भी झूठा साबित हो गया, दीन का केस हो खारिज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर सहाबा पे जरा हो गई, उनमें से एक भी झूठा साबित हो गया, ना दीन बचेगा, ना कुरान बचेगा, ना रिसालत बचेगी, ना दीन के अहकाम बचेंगे। इसलिए बंदियालवी कहता है कि हर मुसलमान को सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द पहरेदार बन जाना चाहिए, पहरेदार बन जाना। शान-ए सहाबा, अज़मत-ए सहाबा, शान-ए अमीर मुआविया। सहाबा नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। सहाबा अमीन और सादिक नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। पता नहीं लाहौरी मेरी मिसाल को समझते हैं या नहीं समझते। एक यतीम बच्चे ने अपनी मां से जिद कर ली, अम्मा हलवा खाना। मां ने उसे 1 रुपया दिया, प्याला उसके हाथ में दिया। प्याला ऐसा था जिसके पैंदे में भी गहराई थी, नीचे वाले हिस्से में भी गहरा था, वो गहराई थी। बच्चा दुकानदार के पास पहुंचा, रुपये का तेल दे। दुकानदार ने तेल डाला, प्याला भर गया, तेल बच गया। दुकानदार कहता है बाकी का तेल कहां डालूं, तेरा तो सारा प्याला भर गया है। बच्चा था, मासूम था, बेसमझ था, उस आख्या इद्दे पा दे। दुकानदार ने भी पैंदे वाली तरफ डाल दिया। अल्लाह करे मैं मिसाल जब सुना लूं आपको समझ आ जाए कि बंदियालवी कहना क्या चाहता है। उसने इधर तेल डाल दिया, ये घर आया, मां ने देखा, मां ने कहा रुपये दा इतना थोड़ा तेल। उस आख्या अम्मा इद्दे भी है, अम्मा इद्दे भी है। फिर ना तेल इधर रहा और ना तेल उधर रहा। सहाबा नहीं रहेंगे ना, न दीन इधर रहेगा न दीन उधर रहेगा। दीन को बचाना है तो सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द पहरेदार बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा पहरेदार। नौजवानों, आप पढ़े लिखे नौजवानों, किताबों से मुतासिर होते हो, अकवाल रिजाल। मैं तो जिस स्टेज पे खड़ा हूं वो अकवाल रिजाल के कायल ही नहीं कि फलां ने क्या कहा है और फलां ने क्या कहा। वो तो कहते हैं कुरान क्या कहता है, मोहम्मद अरबी क्या कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने नौजवान यहां हो, कोई मुआविया का दुश्मन, जेलम का रहने वाला हो या किसी और शहर का रहने वाला हो, उसकी किताबों से, अकवाल से मुतासिर होते हो, डट कर जवाब दिया करो। हम सहाबा के मामले में अकवाल रिजाल नहीं मानते, रब का फरमान मानते हैं। रब ने क्या कहा? काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया, मुनकरों पे हाविया, गुस्ताखों पे हाविया। दीवार बनो दीवार। और नौजवानों, बंदियालवी की बात पल्ले बांधो। सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो, आओ मैदान में, जबानें बंद करो दुश्मनाने सहाबा की।
جو آدمی سیدنا معاویہ پر تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا ہے، سوشل میڈیا پر اس سے سوال کرو، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پوچھو اس سے تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ سمجھو گے میری بات کو؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار۔ اگر معاویہ صحابی ہے، بڑی پائے کی بات کہنے لگا ہوں، یا تو جرت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں، تے رل جاؤ شین نال۔ کبھی کبھی یار چھپا کے بات کی جائے، اس کو سمجھ جایا کرو۔ معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو، تم میں جرت نہیں ہے، بزدلو، جرت نہیں ہے تم میں۔ میرے خلاف جو کلپ تم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اس میں بھی تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے، اس میں تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے، میرا یہ جملہ رائے گاہ نہ جائے، اگر معاویہ صحابی ہے تو معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام امیر معاویہ۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر اصحابی کالنجوم کے دائرے سے معاویہ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اگر معاویہ ستارہ ہے، اصحابی کالنجوم میں شامل ہے، ستارہ ہے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے۔ یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو غلطیاں گنواتا رہتا ہے، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، معاویہ کا یہ عمل غلط تھا، معاویہ کا یہ کام غلط تھا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پوچھو گے یا نہیں پوچھو گے؟ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوان پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، تو بتا تو کون ہے؟ تو مٹی دے تیل نال جلن والا دیوا ہے؟ تو کون ہے جن پہ تو تنقید کر رہا ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں، وہ حج کر کے آئیں، عمرہ کر کے آئیں، تو وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوتے ہیں میری قسمت ویکھو جی، میں روزی دیا جالیاں ویکھ کے آئے، میری قسمت ویکھو، میری آنکھیں کتنی خوش قسمت ہیں جی، میں روزے دیا جالیاں ویکھ کے آیا، میں مسجد نبوی دا محراب ویکھ کے آیا، میں اود دیاں پہاڑیاں ویکھ کے آیا، میں خندق دیکھ کے آیا ہوں، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میری قسمت دیکھو، میری قسمت دیکھو۔ تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، اس معاویہ پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے بھی کیا کرتا تھا، معانقے بھی کیا کرتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں ان میں نمازی بھی ہوں گے، بے نماز بھی ہوں گے، چہرے پہ سنت رسول ہے، کئیوں کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ جتنے لوگ تم بیٹھے ہو بولو،
تمہاری دلی تمنا اور دلی خواہش یہ نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو جائے؟ کس کی تمنا نہیں کہ آقا کا چہرہ خواب میں دیکھ لوں اور جس کو زیارت ہو جائے وہ صبح بتاتا پھرتا ہوتا ہے مجھے آقا کی زیارت ہوئی، میں نے امام الانبیاء کو دیکھا ہے۔ تو خواب میں آقا کی زیارت کر لے، تیرا سر آسمان پہ جا لگتا ہے۔ اس پہ تنقید کرتا ہے، سمجھو گے اس پہ تنقید کرتا ہے۔ غار تھی، 2 یار تھے، 3 دن اور 3 راتیں تھیں، ابو بکر کی جھولی تھی، میرے نبی کا سر مبارک تھا، ابو بکر اکیلیاں رج رج کے ویکھیا، رج کے ویکھ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، دلیل دلیل نگر نگر، عمر 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 عمر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ تیری بیٹی کا نکاح تیری جماعت کا سب سے بڑا عالم آ کے پڑھائے، تیری بیٹی کا نکاح تیرا مرشد آ کے پڑھائے، تو فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے میری دھی دی قسمت ویکھو، اس کا نکاح پڑھانے کے لیے فلاں عالم آئے تھے، میرا مرشد آیا تھا۔ تیری بیٹی کا نکاح تیرا مرشد پڑھائے، تیرا سارا آسمان پہ جا لگتا ہے۔ ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جن کی بیٹیوں کے نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے۔ ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، مٹی کے تیل سے جلنے والے دیووں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائیں۔